السلام علیکم دوستو، آج ہم پیش کرنے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ تو اس موضوع کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ بہتر ذریعہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایران کے ایک شخص نے حج ادا کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کر لی۔ آج کے اس دور کی طرح یہ بھی مقابلے میں ضرورت میں روزانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی جو اس گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ بہن کی یہ روز شخص گھر میں والد سے بد عملی کر کے نکلتا۔ وہ بھرے جذبات میں سب کو آنسو نکل آئے اور سب نے اس دعا و نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ جنگل سے کچھ پہلے ہی گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اسے چونک دیا اور آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر دیکھنے لگا، کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ دھوپ بھی نہیں تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، بیٹا آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے اور دوسرا وہ خاندان کسی غریب کی مدد کے منتظر تھا۔ آخر کار وہ شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، آج میں عجیب دورائے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بس اندازاً میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، عالم تو یہ مت والا ہے، میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے وہ شخص نے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نے نہیں جانتا تھا کہ تم لوگ کون ہو، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، تو میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کے لیے چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں سے کھانے پینے کے بندوبست کر لو۔ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب اس نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آج کی آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اس کے جواب پر ہم غریبوں پر اطلاع اور رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے گا۔ جن سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے جو سرمایہ چاہتے تھے وہ تو اس نے اس راہ خدا پر خرچ کر دیا تھا۔ یہ شخص گھر واپس چلا آیا۔ گھر والے کیا سوچیں گے، حج کے بغیر واپس آ گئے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دن وہاں جب حج کے دن گزر گئے اور قابل کے لوگ جنگل کے راستے پر اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تب بھی ایک شخص سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہاں ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر ایک حاجی اس کے موجودگی کی تعلیم دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب قصد کیا اور حج کے ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرا وہاں پر موجود ہونے کی دلیل دے رہے تھے؟ بہتر سمجھ سے وہ باہر تھا، اس وجہ سے اس شخص کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ وہ پچھلی کہانی میں نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل ایک فرشتے کو دی، تمہاری جگہ بھیج دیا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملا، اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ تو دوستو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، ایسا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔